السلام علیکم، میں اعجاز شریف فارا، آپ دیکھ رہے ہیں کیو نیوز۔ رجیم چینج کے بعد عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے گئے۔ بنی گالہ میں طبی موت کی کوشش کی گئی۔ شہباز گل جیسے قریبی لوگوں کو تشدد کر کے پوچھا جاتا رہا ہے کہ عمران خان کیا کھاتا ہے، کھانے میں ملاوٹ کی یہ کوششیں بھی ناکام رہیں۔ اس کے بعد عمران خان کے ہیلی کاپٹر کے فیول میں ملاوٹ ہوئی، جس سے انجن بند ہو گئے، لیکن ہنگامی لینڈنگ دونوں دفعہ محفوظ مقام پر ہو گئی۔ جنگل وغیرہ میں یعنی کہ اگر ہیلی کاپٹر گر جاتا تو وہ جو ہے کرش کی نظر ہو جاتا کہ جی ہیلی کاپٹر کرش ہو گیا۔ تو عمران خان کے قافلے میں آپ دیکھ لیں کہ جب وہ گجرانوالے سے واپس آ رہے تھے، وہاں پہ گجرانوالہ کا جلسہ کر کے، تو ادھر سے ان کے قافلے پہ جو ہے ان کی گاڑی میں آگ لگ گئی۔ تو عمران خان اس حادثے میں محفوظ رہے، لیکن عمران خان جو ہے ان کو بس اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے ان کو، اور بس قدرتی طور پر ان کی جو قسمت اچھی ہے کہ وہ بچے سے بچتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن خیر اسے وارننگ سمجھا گیا، لیکن یہ ایک دانشتہ جو ہے کوشش تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ تو اس کے بعد افغانستان سے شوٹر منگوایا گیا، جسے عمران خان کی سیکیورٹی ٹیم نے لانگ مارچ سے قبل ہی گرفتار کیا اور خبر پھیلائی، یعنی کہ بالکل خبر اس کو پھیلایا نہیں ہے اور اس کو روک دیا گیا، اس کو سیکرٹ رکھا گیا۔ لیکن اب مراد سے پریس کانفرنس میں پوچھتے نظر آئے کہ کون اسے چھڑانے کی کوشش کے لیے اوپر سے آرڈر دے رہا ہے، اور کیا اسے اس کام سے ادارے کے وقار کو جو ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ادارے کا وقار جو ہے مجروح نہیں ہو رہا۔ جب سب حربے جو ہے ناکام ہوتے یعنی کہ نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہی وزیر آباد والا واقعہ دیکھ لیں۔ ایک پرفیکٹ پلاننگ کر کے سرعام حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں عمران خان معجزاتی طور پہ بچ گئے۔ اس کے بعد انہیں پلان بی کے تحت ہسپتال میں پہنچنے سے پہلے ختم کرنا تھا۔ یہ دیکھنے کی یعنی کہ خون زیادہ بہانے کی وجہ سے، یعنی کہ خون زیادہ بہہ گیا تو اس کی وجہ سے عمران خان کی موت ہو گئی ہے۔ تو اور یعنی کہ ان کو فوراً سے ہاسپٹل جو ہے وہ بھی نہ دیا گیا، کیونکہ ان کو پہنچنے جو ہے راستے میں یعنی کہ رکاوٹیں اڑکائی گئیں، کہہ لیں کہ ٹریفک کے پلان 2-3 دفعہ چینج ہوئے۔ تو ہیلی کاپٹر دیکھنے کے انہوں نے پنجاب حکومت سے ہیلی کاپٹر مانگا، تو لیکن وہ ہیلی کاپٹر دیکھنے کے وہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا۔ تو عمران خان کے اسی خدشے کے مطابق اپنا روٹ جو ہے انہوں نے پلان پہلے بنایا ہوا تھا۔ شریان تنگ جو ہے وہ یعنی کہ شریان تک جو ہے وہ گولی نہیں پہنچی، تو اس وجہ سے وہ بچ گئے۔ اگر تقریباً 15-20 منٹ اگر اس اور مزید واقعے کو گزر جاتے تو یہ گولی شریان تک پہنچ جاتی، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ خیر 3 دفعہ بہانے سے جو ہے راستہ بدلے گئے، لیکن مخلص دوستوں کی وجہ سے بچت ہو گئی ہے۔ اگلا پلان ہسپتال کے اندر مارنے کا تھا، لیکن عمران خان شکر خانم ہسپتال منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے دوائی میں ملاوٹ کر کے طبی موت کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اس میں پہلے جو ہے انکوائری کرتا ہوا ایک بندہ پکڑا گیا ہے، تو یعنی کہ وہ اور پھر رات کو احسان مرتضی نامی FIA کا اہلکار پکڑا گیا، جو وہاں پوچھ گچھ کر رہا تھا عمران خان کو دوائی کون سا ڈاکٹر دیتا ہے۔ یہ سلسلے یہی جو ہے ختم نہیں ہوتے، عمران خان کو ختم کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جائیں گے۔ بلٹ پروف گاڑی کی موجودگی میں اگر یہاں پہ بم دھماکہ ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے تو اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں تو یعنی کہ جب انہوں نے کرنا ہے، اب جس طرح کے معاملات میں عمران خان کے خلاف یہ لوگ اتر آئے ہیں، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب اس سے کہ
وہ اگلا وار کریں. اب ہمیں تمام پاکستان والوں کو آگے بڑھنا ہوگا. اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. منگل کو لانگ مارچ کا پھر سے آغاز ہو رہا ہے. اس لانگ مارچ کو راولپنڈی کامیابی سے پہنچا کر جو ان کا گھیراؤ کیا جائے. اب تو اس لانگ مارچ کو کامیاب کر کے تو عمران خان کا ساتھ دینے سے اگر پاکستان بچ جاتا ہے تو سو بسم اللہ. اور عمران خان جو ہیں اس بار راولپنڈی سے ہی شرکت کریں گے اس بار. یعنی کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس وقت اس بار جو ہے کوئی باضمیر شخص گھر نہیں بیٹھا رہنا چاہیے. اس کو بھی اب باہر نکلنا چاہیے کیونکہ ابھی بزدلی اور مفاد پرستی نہیں کر سکتا. یعنی کہ اس ملک کی خاطر ہر اس شخص کو نکلنا پڑے گا جو اس ملک سے محبت رکھتا ہے اور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. کیونکہ اس ملک کو اگر ہم لوگوں نے بچانا ہے تو یہی وقت ہے. کیونکہ لیڈر اپنی جان خطرے میں ڈال کر بار بار ان کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. دراصل وہ عوام اور اشرفیہ کہہ لیں اس کے درمیان کھڑا ہے اور گولیاں کھا کر عوام کو بچا رہا ہے. یہ سسلین مافیا اس کے لیے نہیں ہمارے خلاف ہے. یعنی کہ وہ عمران خان کیونکہ سسٹم کے خلاف چل رہا ہے. باقی عمران خان کی کوئی ان لوگوں سے ذاتی دشمنی تو کوئی نہیں ہے. اگر عمران خان کی اگر ذاتی کوئی دشمنی ہو ان لوگوں سے تو چلے پھر بھی ہے کہ یہ ہم لوگ ساتھ نہ دیتے. وہ سسٹم کے خلاف جا رہا ہے. اور یہ سسٹم کس کے خلاف جا رہا ہے؟ یہ عوام کے خلاف جا رہا ہے. تو وہ اپنی جان پہ کھیل کر اس کے سامنے کھڑا ہے. ہمیں اب اس مٹی کا فرض جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. کپتان سے اب ہمیں ساتھ نبھانا پڑے گا تب جا کے یہ سسٹم ٹھیک ہوگا. تو اب میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس اب منگل کو اس لانگ مارچ کو کامیاب بنایا جائے اور جائز مطالبات کی طرف. اگر عمران خان ان لوگوں سے کوئی تاوان مانگ رہا ہو, ان لوگوں سے کوئی ہرجانہ مانگ رہا ہو, یا ان لوگوں سے کوئی سیٹ مانگ رہا ہو, یا ان لوگوں سے کوئی NRO مانگ رہا ہو تو چلے کوئی بھی بار نہ نکلے, اچھی بات ہے. لیکن عمران خان کیا مانگ رہا ہے؟ الیکشن, صرف الیکشن جو کہ جمہوری حق ہے. تو اس کے جائز حق کے لیے ہمیں اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.